عارفین کے ہاں ایک مسئلہ یوں مشہور ہے کہ کسی نے ایک اللہ والے سے سوال کیا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ہاں میرا مقام، میرا مرتبہ کتنا ہے؟ تو انہوں نے بڑا سادہ سا جواب دیا کہ تم اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ کتنا ہے، تو تم اپنی طرف دیکھو کہ تم اللہ کے معاملات، اللہ کے احکام پر کتنا عمل کرتے ہو۔ جتنا تم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے ہاں تمہارا درجہ کتنا۔ تم اپنے اوپر دیکھو، اپنی ذات پر دیکھو کہ کس کس معاملے میں تم اللہ کی فرما برداری کس درجے میں کر رہے ہو۔ جیسے سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہم نے کئی بار پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ہی نماز میں، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کسی کو ثواب کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، یوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اس طرح ثواب ملتا ہے، اپنے اپنی نیت کی بنا پر، اپنے اپنے اس فرمان کے اوپر عمل کرنے کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ آج کی حدیث بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک بڑی مشہور روایت ہے، ہم سارے اس کو جانتے بھی ہیں، اس روایت کو، اس روایت کا علم بھی رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن آتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، فرشتے جو ہیں نا وہ مسجد کے دروازے پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں، وقفت، وہ وہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، لکھتے ہیں، پہلے کون آ رہا ہے، الاول فالاول، پھر اس کے بعد کون آ رہا ہے، پھر اس کے بعد کون آ رہا ہے، پھر اس میں بڑا مشہور جملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول آنے والے کو اونٹ کا ثواب قربانی کرنے کا یا صدقہ کرنے کا، اس کے بعد والے کو گائے کا، اس کے بعد والے کو بکرے کا، اس کے بعد والے کو، سنن نسائی کی روایت میں بطخ کا بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد والے کو بطخ کا، اس کے بعد والے کو مرغی کا، پھر اس کے بعد والے کو انڈے کا۔ پھر جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ جو دفتر جس میں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، وہ آ کر خطبے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کی جو حدیث ہے مسند احمد میں بھی ہے، یہ تھوڑا سا الگ اسی چیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بھی بیان فرمایا، ان الملائکۃ یوم الجمعہ علی ابواب المسجد، کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر آ جاتے ہیں، یکتبون الناس علی منازلہم، اور لوگوں کے پھر درجے کے مطابق لکھنا شروع کرتے ہیں، جاء فلان من ساعتی کذا، جاء فلان من ساعتی کذا، جاء فلان والامام یخطب، فلاں اس موقع پر آیا، فلاں تب آیا، فلاں تب آیا، فلاں تب آیا جب امام خطبہ شروع کر چکا تھا، جاء فلان فادرک الصلاۃ ولم یدرک الجمعہ، یہ آیا لیکن اس نے نماز تو پائی، جمعہ نہیں پایا، اذا لم یدرک الخطبہ، جب وہ خطبہ نہ پائے تو پھر اس کے لیے پھر کیا ہے، دفتر تو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا، اگر اس بات کو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو ہم اسی چیز کو دیکھیں کہ اللہ کے ہاں تو مقام و مرتبہ اسی کا ہوگا نا، الاول فالاول، جو پہلے آئے گا۔ فرشتے پھر لکھیں گے نا کہ جاء فلان ساعت ھذا، کہ یہ فلاں جو تھا اس وقت آیا، اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، اس کا مقام و مرتبہ بھی سب سے اونچا لکھا گیا، پھر اس کے بعد والے کا اس موقع پر لکھا گیا۔ تو بنیادی طور پہ قرآن کریم نے ایک حکم دیا تھا کہ اذا کان یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کا دن ہو تو قرآن نے کیا فرمایا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا